ختم قرآن کی مجلس ہے، تکمیل قرآن پاک کی مجلس ہے، اس وقت دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں اور اللہ کے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بس میں تو ذرا سی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس بچے نے ہمیں قرآن پورا کیا اور اس کا قرآن پورا کرایا گیا، تو اس کو دوبارہ پھر شروع کرا دیا گیا، پھر سورہ بقرہ شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس بچے کا قرآن پورا نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو پھر شروع ہو گیا دوبارہ۔ اب یہ سمجھیں کہ میرا قرآن گویا کہ اب شروع ہوا، اب پھر اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، یہ دوبارہ جو شروع کرایا جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ حافظ قرآن یہ سوچ لے کہ اب اس قرآن کا بار بار دور ہونا ہے، بار بار دور ہونا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دور کیا تھا تو لوگ ہونے لگے تھے، اللہ کے نبی کو پریشانیاں کھڑی ہوئی تھی کہ بس اب تو یہ آخری قرآن ہے اور پتہ نہیں اب آگے ملے گا نہیں ملے گا، تو اس لیے ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اب قرآن پورا ہوا، یہ دور پورا ہوا، دوسرا دور کرنا ہے، پھر تیسرا کرنا ہے، پھر چوتھا دور کرنا ہے، ہر وقت یہی فکر رہنی چاہیے۔ بس نصیحتیں ہمارے محترم جناب حضرت مولانا انعام اللہ صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ، یہ نصیحتیں ہوں گی، نصائح ہوں گی۔ اللہ نے آپ حضرات کی مجلس میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب شیخ الحدیث جامع مظاہر سہارنپور کے جو ہے یہ کہیے جید عالم تھے، ہمارے علاقے کے زیادہ کے پورے ہندوستان کے لیے دنیا کے ایک شیخ الحدیث تھے۔ اللہ نے بڑا علم ان کو دیا تھا، اونچا علم دیا تھا، تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری کے علمبردار تھے۔ اللہ نے ان کے خلیفہ حضرت مولانا محمد انعام اللہ صاحب کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نصائح سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے امامیین بھی ہیں، مقررین بھی ہیں، محسنین بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک گویا کہ اللہ کی طرف سے اپنے بزرگوں کا ایک نمونہ ہے۔ آپ حضرات بھی ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کی نصائح کو حاصل کریں، بار بار اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دے کہ حضرت مولانا ہم کو نصیحتیں کرتے رہے، ہمارے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے رہے، اور ان بچوں کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمتیں برکتیں آتی رہیں۔ بڑی چیز یہی ہے کہ قرآن کی عظمت اور برکت، الفت، محبت، عشق، وابستگی یہ ہم سب کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن یہی بتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے بڑی محبت تھی، پھر عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنو، حضرت عمر کی سنو، ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن سے کیسی محبت کی تھی اور قرآن کو کیسا دل میں بسایا تھا، قرآن سے کیسی وابستگی ان کو تھی۔ چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے محترم قاری تنویر صاحب ایک دفعہ جھومن پور سے چلے، بڑی تیزی سے چلے، ایسا معلوم ہو رہا تھا سابق الخیرات، کسی خیرات کے کام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ تھے ان کے ساتھی تھے، ایک چھوٹے سے دروازے سے چلے، بہرحال یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ اتنا بڑا کام دے گا، ایسی ہدایت کے سبوت ہوں گی، ورنہ پہلے ہم نے دیکھا مسجد کو استقامت عطا فرمائے، اس استقامت کو مزید عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے، پورے گاؤں کے لیے گویا کہ ایک محبت کی بات ہے اور ایک الفت کی بات ہے کہ انہیں قرآن سے الفت ہے، قرآن سے محبت ہے۔ اسی محبت کے صلے میں ہم سب ان کے لیے دعائیں کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، پورے گاؤں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ایسے مواقع کو عطا فرماتا ہے اور بچوں کو قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔